بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان میں ہر ناکام حکومت جو سی ہے وہ اس کا پورا امتیاز یہی ہوتا ہے کہ وہ مذہب کا سہارا لیتی ہے اور پھر جو جھوٹ سچ ہو جس سے جو چیز دکھتی ہو اس کو بیچنے کی کوشش کرتی ہے. عمران خان صاحب نے اپنے دور کے اندر ایک بین الاقوامی رحمت العالمین کانفرنس کا انعقاد کیا. ٹھیک ہے, ان کا حق بنتا ہے, کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنا بھی درود بھیجا جائے, جتنا بھی ان کی تعریف کی جائے ان کی زندگی کے اوپر, ان کی زندگی کے وہ چیزیں سامنے لائی جائیں جو آئندہ نئی نسل جس سے فائدہ اٹھا سکے. دنیا کے بہت سارے لوگ آئے جس میں سعودی عرب, ایران, عراق اور دوسرے ممالک سے بھی لوگ یہاں تشریف لائے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت عمدہ طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی. ان کے اوپر بے تحاشا مکالمے ہوئے اور بے تحاشا اس کو لوگوں نے پسند کیا. جب پاکستان کی باری آئی تو پاکستان کی طرف سے طاہر اشرفی جو مولانا طاہر میں جو عمران خان صاحب کا مذہبی امور کے مشیر ہیں, انہوں نے خطاب کیا اور جھوٹ کا پلندہ جو ہے انہوں نے بیان کیا. انہوں نے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنی کتابوں میں لکھتے تھے اور بولتے بھی تھے, انہوں نے اپنے پیروکاروں کو کتابوں میں لکھ کے یہ کہا تھا کہ آپ لو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, مگر دل کے اندر یہ یاد رکھنا کہ میرا ہی نام ہو. یہ اس قسم کی بات اس غلیظ انسان نے کی, جو انتہا کی جھوٹی بات ہے اور جس کا کوئی سکتا ہے. عمران خان صاحب بھی وہاں بیٹھے رہے. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ خدا یا اس کے رسول کے اوپر کوئی بھی آدمی بات کر کے یہ بہتان لگائے, اللہ تعالیٰ اس کی سزا ضرور دیتا ہے. اگر آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, پاکستانی کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, جن لوگوں نے مذہب کا سہارا لیا, خدا اور رسول کو بنیاد بنایا, ان کا حشر کیا ہوا. بھٹو کو دیکھ لیں, ضیاء اللہ کو دیکھ لیں, اور بھی بہت لوگ. عمران خان صاحب وہاں پہ بیٹھے رہے اور سنتے رہے, جبکہ ان کو سب کچھ پتہ ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک لفافہ جس میں اڑا ہوا ہے, اور اسی قسم کے لوگ جو ہیں نا وہ یہ کام کرتے ہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, طاہر اشرفی کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. طاہر اشرفی ایک زانی, شرابی, بدکار انسان ہے, اور اس ایڈن جو ہے وہ ہیں اپارٹمنٹ ہیں, اس کے اندر باقاعدہ یہاں وہاں پہ یہ اڈے چلاتا ہے. شراب کا اس کا کاروبار ہے, مختلف ایمبیسی سے شراب لاتا ہے اور مختلف بڑے لوگوں کو شراب تقسیم کرتا ہے, ان لوگوں کو جن سے یہ پیسے بناتا ہے. اس کا یہ کام ہے. حرام اور حلال زادہ کا بنیادی فرق یہ ہوتا ہے, حلال زادہ جو سے ہوتے ہیں ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں اگر آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں. عمران خان کی حکومت جاتے ہی اس حرام کا جو تھا یہ پیپا, اس نے عمران خان کو چھوڑا اور دوسری پارٹی میں مل گیا. یہ نشانی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو لوگ حرام کے ہوتے ہیں. اور طاہر اشرفی کے بارے میں بالکل آپ کو واضح کہہ سکتا ہوں کہ اس میں حلال والی کوئی چیز نہیں. اس نے اس کانفرنس میں کیا کہا میں آپ کو سنا دیتا ہوں, اور پھر آپ خود ہی فیصلہ کیجیے گا کہ عمران خان کو کیا سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی. آپ اس کا خود بتائیے گا. ناظرین ملاحظہ کیجیے. اور یہ ویڈیو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں, یہ کولی بی پازیٹیو کے نام سے ایک بلاگ چلتا ہے, ان کی اجازت سے میں یہ آپ کو دکھانے لگا ہوں. ناظرین ملاحظہ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, عمران خان صاحب نے وزیر اعظم بنتے ہی جہاں انتہا پسندوں کو کھلی چھٹی دے کر اقلیتوں پر ظلم کرنے کے لیے چھوڑ دیا, وہاں مدینہ کی ریاست کے خواب دکھاتے ہوئے ایک بین الاقوامی رحمت للعالمین کانفرنس کا انعقاد بھی کیا. اس کانفرنس میں سعودی عرب, عراق, ایران اور دیگر ممالک سے آنے والے مہمانوں کے علاوہ علماء و مشائخ کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر تمام احباب نے اپنی تقاریر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بہت ہی اچھے انداز سے بیان کیا, مگر مولانا طاہر اشرفی نے اپنی تقریر میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام پر جھوٹ لگاتے ہوئے کہا کہ حضرت مرزا صاحب کی کتابوں میں لکھا ہے جب کلمہ پڑھو تو محمد رسول اللہ سے مراد مرزا قادیانی لو. اب ہمارے کچھ دانشور, کچھ مفکر یہ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ بڑے سخت ہیں, کیوں آپ قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں, وہ کلمہ پڑھتے ہیں. میرے عزیزو,
میں چیلنج کر رہا ہوں، یہ عالمی فورم ہے، اس عالمی فورم کے اوپر کہ مرزا قادیانی کی تمام کتابوں میں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو، لیکن اس محمد سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اس محمد سے مراد مرزا قادیانی لو۔ آپ مجھے بتائیں اس کے بعد قادیانی مسلمان ہو سکتا ہے؟ ذرا زور سے بول دیں یار، کوئی ذرا زور سے بول دو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان اتنا ہی عاشق رسول تھا تو اس کو سب کرنے کے ساتھ ساتھ عالمی رحمت للعالمین کانفرنس میں مولانا اشرفی کو اس قسم کا جھوٹ بولنے کی اجازت کیوں دی؟ مطلب جو کام خود نہ کر سکو وہ اپنے بندے سے کروا لو اور منافقانہ خاموشی اختیار کر کے لبرل اور انتہا پسندوں کی حمایت بھی حاصل کرتے رہو۔ بہرحال یہ حساب تو دینے پڑیں گے انشاءاللہ۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا یہ طاہر شریفی نے کیا کہا، عمران خان تک سنتے رہے اور یہ اس نے جھوٹ کا ایک نمبر دیا۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ ایک تحریر لا دیں جس میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ میرا نام لیا جائے۔ یہ جھوٹ ہے اور یہ جھوٹ ہے۔ خود آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی 135-40 سال سے جس کی جماعت چل رہی ہے دنیا میں کروڑوں میں پھیل چکی ہے، کیا خدا تعالیٰ آج بھی زندہ ہے جو قرآن مجید میں کہتا ہے کہ میرا نام لے کے کوئی جھوٹ بولے میں اس کی اشارہ کاٹ دیتا ہوتا ہوں، دائیں ہاتھ سے پکڑ کے اس کی اشارہ کاٹ دیتا ہوں۔ کیا خدا تعالیٰ کی غیرت جوش کی مارتی کہ اتنا جھوٹ پھیلایا جا رہا ہو جماعت اور وہ اب تک قائم دائم ہے؟ ناظرین، آپ غور کریں ان چیزوں کے اوپر، ان جھوٹوں کی جو سی ہے رسی جو سی ہے وہ ٹائٹ ہو رہی ہے، اور ان کو سزائیں ضرور ملیں۔ سزائیں تو ان کو ملتی رہتی ہیں لیکن ابھی بڑی سزائیں